ان اللہ یامرکم، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الاماناتی، امانتوں کو واپس دے دو، الی اہلھا، ان لوگوں کو جس کے اہل ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلے کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا، ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، نعما، بہت ہی اچھی، یعظکم بہ، تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ حکومت کو حکم یہ ہے کہ امانت اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ کسی کو دینا ہے حکمرانوں نے تو عہدہ اس کو ملنا چاہیے جو اس کا اہل ہے، اپنی رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے نہ تقسیم کرے۔ یہ جو گدی نشینی کا سلسلہ چلے ہوئے ہیں نا اب ہر طرف، کہ والد کے انتقال کے بعد وراثت میں گدی بیٹے کے پاس آ گئی، بیٹے کے بعد پوتے کے پاس آ گئی، اور اپنے شیخ کے خلفاء میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹوں سے زیادہ اچھے نیک اور اہل ہوتے ہیں، انہیں کوئی نہیں بٹھاتا، دوسروں کو بٹھا دیتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح علماء ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، اگر اہل ہو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے، اور اگر اہل نہ ہو تو اس کو امانت سپرد کر دینا، یہ چیزیں آخر امانت ہے نا، ایسے نہ کرے۔ اور جب کوئی اہل ہی نہیں ہے، امانت دے دی، بس یہ قیامت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، جبریل امین نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری میں ہر جگہ یہ حدیث ملے گی، کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب عہدے ان کے سپرد ہونے لگے جو اہل نہیں ہیں تو فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہی ہوتا ہے، پیسہ ان کے پاس چلا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، اس امت کے زوال کے اسباب کوئی مورخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا، اگر اس کی نظر وسیع ہوئی، کہ اس امت کے زوال کے اسباب میں سے یہ ہے کہ پیسہ اور جہالت جمع ہو گئی تھی ایک ہاتھ، دولت اہل علم کے پاس نہیں رہی، جاہلوں کے پاس چلی گئی۔ تو اسباب، ذرائع، وسائل جو علم کے، تعلیم کے، عام کرنے کے تھے، نشر کرنے کے تھے، وہ جاہل لوگوں کے پاس پیسے چلے گئے، انہیں ویسے ہی کوئی تعلیم کی قدر نہیں تھی، انہوں نے اپنے پیسے کو کیوں تعلیم میں استعمال کرنا تھا بھائی؟ یہ امانتیں ہیں قوم کی، اور جب وہ نااہل کے پاس چلی جاتی ہے تو پھر اسے اپنی جو بھی ہے اس کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ امت اس لیے ڈوب گئی کہ پیسہ ان ہاتھوں میں چلا گیا جو جاہل تھے، تو جو علم کا کام تھا، جو کام کرنے کے تھے، وہ پائی پائی مانگ کے کام کرتے رہے۔ عہدے دینے ہیں اس کو جو اس کا اہل ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کی اہلیت کو دیکھے۔ باتیں ہیں، مجلسیں ہیں، گھریلو جھگڑے، خاندانی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جو آدمی جس بات کو سمجھنے کا اہل ہی نہیں ہے، کیوں آخر اسے لوگ نقل کرتے ہیں؟ بہت سی باتیں بھائیوں کے درمیان ہوتی ہیں، اب اس کو نقل کرنا والد سے جا کے تاکہ خاندان میں پھوٹ پڑ جائے، غلط بات ہو گئی نا۔ جو جتنا سمجھتا ہے، اہل ہے، اس کے ذمے کرو، اس کے حوالے کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے ایک بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو دیکھو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ ہے دوسری چیز، عدل جس کے قیام کا حکم دیا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک عدل دین کی شرائط میں سے ہے، دین کے بنیادی اراکین میں سے۔ اللہ نے کہا ہے عدل کرو، انصاف کرو، جو جس چیز کا اہل ہے اس کے حوالے وہ چیز کرو، اور انصاف جب کرو گے تو ساری طرف نگاہ کرنی پڑے گی کہ کہیں میں کسی کے حق میں ظلم تو نہیں کر رہا، زیادتی تو نہیں کر رہا، عدل کو قائم کرو۔ اور یہ دو چیزیں، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کر رہا ہے تمہیں، یعظکم واعظ کر رہا ہے، واعظ کا مطلب نصیحت ہوتا ہے نا، اللہ بہت اچھی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، اللہ آپ کی بات مانو، عدل کو قائم رکھنا، اور یہ امانتیں اس کے سپرد جو امانت کا اہل ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔
اللہ تعالی بلا شک و شبہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں سپرد کرو اور پہنچاؤ امانت والوں کو. تو اس میں جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس اللہ نے امانت کے طور پر دی ہیں، یا یہ کہ وہ چیزیں انسان کے پاس کسی اور نے امانت کے طور پر رکھوائی ہیں، سب کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان چیزوں کو تم پہنچا دو ان تک جو اس کے اہل ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے جسم میں جو امانتیں اللہ نے رکھی ہیں، قوت ہے، علم ہے، دولت کمانے کی صلاحیت ہے، یہ ساری امانتیں بھی ان تک پہنچائی جائیں جو اس کے اہل ہیں، اور نااہل کے ذمے کام نہ کیا جائے. اور اگر نااہل کے ذمے کام ہو جائے گا تو وہ اس امانت جو اس کے پاس تھی اسے خراب کر دے گا، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کے کام بگڑ جائیں گے. پیسہ ہے جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کیا جائے، اسی طرح علم ہے جو اس کے اہل ہیں انہیں سکھایا جائے. اعلیٰ حاصل کے طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے، تو طاقت اور قوت کو ان لوگوں کی مدد کے لیے صرف کیا جائے جو لوگ اس کے اہل ہیں، اور جو اس کے اہل نہیں ہیں انہیں اپنے پاس سے طاقت اور مدد ان کے لیے صرف کرنا، یہ چیز اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. تو عمومی طور پر ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں غور کرتے رہیں کہ کسی پر بھی اعتبار کرنا ہے تو وہ اس کام کا اہل ہے یا نہیں، کسی کی سفارش کرنی ہے تو وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو سفارش کرنے والا بھی گناہگار، اور جو اس کے ذمے کام لگائے گا وہ بھی گناہگار. مثلا امیر ہے، گورنر ہے، کوئی اور پوسٹ ہے اس کے پاس، اور اسے اچھی طرح پتا ہے کہ میرا بیٹا اس کے قابل نہیں ہے، تو اب اس سے جو کوئی کہے کہ آپ اپنے بیٹے کو رکھ لیں یا وہ خود سے رکھ لے تو یہ سارے گناہگار ہوں گے، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ بھی ہے اور علم بھی ہے کہ یہ منصب اس لڑکے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں انسان اس میں سوچے کہ کون اس قابل ہے کہ اسے یہ چیز دی جائے، تو پھر جا کر کئی کام بنتا ہے. اب ہمارے زمانے میں یہ بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے، بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگ اب جو مشائخ صحیح سلسلوں کے ہیں، ان کے بزرگان دین بالکل ٹھیک تھے، وہ ایسے ایسے نالائقوں کو خلافت دینے لگ گئے ہیں کہ ان نالائقوں کو سرے سے یہی نہیں پتا کہ اتباع سنت کیا ہے، یہاں تک کہ عقیدہ جو صحیح ہونا چاہیے بعض کا تو وہ بھی نہیں ہوتا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے اگر ظاہر کی زندگی ان کی بھری بھی نظر آتی ہے تو باطن کے اعتبار سے ناکارہ ہیں. ایسے لوگ اب انہیں خلافتیں ملنے لگی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نااہل کے ذمے چیز چلی گئی، تو وہ نااہل جتنی بھی تباہی پھیلائے گا وہ اپنے شیخ اور اپنے بزرگوں کے نام پر ہی پھیلائے گا. تو یہ بہت غلط حرکت ہے جو بعض جگہوں پہ اب ہونے لگی ہے، حقیقت نہیں رہی. اسی طرح علماء کا حال ہو گیا کہ وہ مسجد میں اپنی جگہ پر اپنے بیٹوں اولاد ان کو چھوڑ جائیں گے، قطع نظر اس کے کہ جتنا انہوں نے خود پڑھ رکھا ہے اتنا کوئی اہل بھی ہے یا نہیں، اتنا اس بیٹے کے پاس بھی علم ہے یا نہیں. اس نے تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، نہ محنت کی، باپ کی کمائی پر گزارا اتارا، اور یہ پتا تھا کہ سیٹ پکی ہے، والد کے انتقال کے بعد مسجد کس نے آنا ہے، ہمیں ہی ملے گی. تو اس وجہ سے لوگوں میں علم کم ہو گیا اور تربیت کم ہو گئی. یہی حال حکومتوں کا بھی ہے کہ بڑے بڑے حکمران نااہل افسروں کو سامنے لے آتے ہیں محض اس لیے کہ یہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے،
ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے یا اپنے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے گاؤں کا ہے، اپنے شہر کا ہے، یا یہ کہ زبان ہم لوگ اکٹھی ایک جیسی بولتے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی یہ دیکھے کہ جو اہل ہے اس کو لائے اور جو نااہل ہے اس کے ذمے نہ کرے، کیونکہ مذہب کے کام نہ ہوں اور دنیاوی چیزیں ہوں تو پھر مذہب کی بھی قید نہیں ہے، پھر تو اس کو دیکھنا چاہیے جو ان چیزوں کا اہل ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا میرٹ پہ پورا اترنا، جو اس پہ پورا اتر رہا ہے کام اس کے سپرد کیے جائیں تاکہ ملک میں اور عام عوام اس سے نقصان نہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان انصاف سے فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ ظلم کرے گا، اور جتنا ظلم کرے گا قیامت میں اتنا ہی اللہ کے ہاں پکڑا بھی جائے گا اور اتنی ہی قبر اپنی تعریف کرے گا۔ ہمیشہ انصاف سے کام لے اور دو چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھے، یا تو انصاف کرتا رہے اور یا احسان کرتا رہے، ظلم کی طرف کبھی نہ جائے، کیونکہ ظلم دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت تو برباد ہوتی ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، انصاف کے ساتھ تم لوگ کام کرو، جو کوئی بھی کرو تو انصاف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک طرف کی سن کے بے لاگ تبصرے اس پہ کرتا رہے، بلکہ دونوں طرف کی سنے۔ کبھی کبھی گھر میں، خاندان میں لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو صرف ایک طرف کی سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا منع کیا ہے اس سے شریعت نے۔ حتیٰ کہ بچوں کے بارے میں صرف ان کی ماں کا سن لینا کہ آج سارا دن تنگ کرتے رہے، ستاتے رہے، ایسے ہوا اور باپ نے اٹھا کے تھپڑ مار دیا، بغیر یہ سوچے کہ پوچھے تو صحیح بچے سے کہ بیٹے کیا حرکت کی، کس وجہ سے ماں کو تنگ کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کبھی اس کے پاس ایسا عذر ہو جس کا علم ماں کو بھی نہ ہو اور بچہ والد کو بھی بتا سکے کہ یہ عذر تھا، اس وجہ سے یہ کیا تھا، اور وہ اپنے عذر میں سچا بھی ہو۔ کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عدل کے منافی ہیں، اور جب انسان عدل سے کام لیتا رہے گا تو پھر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی یہ چیز کہ طبیعت سے عجلت نکل جاتی ہے، جلدی نکل جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے نا کہ ہر کام جلدی کرو، انسان کو سوچ سمجھ کر پھر کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ٹھہر کے سوچ کے پھر کام کرتا ہے کہ جو مناسب چیز ہے اس سے کام لے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم یعظکم بہ، اور اللہ بہت اچھی تمہیں اس طرح سے نصیحت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ زندگی میں دونوں چیزوں کو اپناؤ۔ ایک تو امانت اس کے سپرد کرو جو کہ اس کا اہل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ تم اس کے ساتھ ساتھ عدل اور انصاف سے کام لینا۔ یہ اسی طرح امانت جو ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو رشتوں میں اپنی رائے دیتا ہے نا، یہ بھی امانت میں شامل ہے، کہ انسان جب یہ سمجھتا ہو کہ یہ رشتہ اس قابل نہیں ہے تو صاف رائے دینی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ اپنے خاندان اور اثر یا کسی اور وجہ سے دب کے رائے دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے تم لوگوں کو کر رہا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیشہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری نیتیں بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور جو کچھ تم اپنی زبان سے کہتے ہو کسی کے بارے میں اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے اتنی احتیاط تھی، تو اس لیے ہر چیز میں احتیاط کرے کہ اللہ کے ہاں اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کسی کے سپرد کر دوں جو عام مسلمانوں سے متعلق ہے اور میرے بعد پھر وہ جو کچھ بھی کرے کہیں مجھے بھی اس کا گناہ قبر میں جا کے کہیں اور جا کے نہ ملے۔ اور اسی طرح یہ بھی سوچے کہ مجھے جن معاملوں میں بھی فیصلہ کرنا ہے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور ورنہ عدل نہیں ہوگا تو پھر جس آدمی تک، جس چیز تک اس کے اس فیصلے کا اثر پہنچے گا سب اس سے متاثر ہوں گے۔
ان اللہ یامرکم، اور اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے